बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो यहाँ पोर्ट कासिम पर भी हमारे लिए पहुँचे हैं। हमेशा मीडिया गवर्नर हाउस के प्रोग्राम हों या जहाँ भी हम जा रहे हों, हमेशा बड़ी तादाद में पहुँचता है, हमारे प्रोग्राम्स की लाइव कवरेज करता है। मैं मीडिया हाउसेस, उनके मालकान, उनके डायरेक्टर न्यूज़, ब्यूरो चीफ और हमारे बीट रिपोर्टर्स का, कैमरामैन का और टेक्नीशियन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा की तरह हमारे तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो कवरेज देते हैं। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है मेरे 3 साला गवर्नरशिप के कैरियर में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट दिन है कि 2 हफ्ते पहले मैं चाइना गया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम चाइना विज़िट किया, वहाँ मुख्तलिफ उनके प्रोविंस में गया, बीजिंग गया, शंघाई गया, शुज़ो शहर गया और वहाँ जो मैंने मुलाकातें की और मैंने चाइना की जो तरक्की अपनी आँखों से देखी है और इस वक्त जो पाकिस्तान अपनी माशी बहरान से निकलने के लिए टेक ऑफ कर रहा है, तो चाइना हमारा वो फ्रेंड है, वो दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए खड़ा है। जब चाइना विज़िट कर मैं आया तो मेरे साथ एक्सीलेंसी चाइना के कौंसल जनरल मौजूद हैं। मैंने इनसे आके सारी चीज़ें डिस्कस की। जब चाइना में मेरी मीटिंग्स हुई तो मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि पाकिस्तान में SIFC बनाई गई है जिसमें G2G B2B मुआहदे हो रहे हैं, लेकिन बहैसियत गवर्नर सिंध और इस शहर कराची का बेटा होने के नाते मैंने जो SME सेक्टर है उसके ऊपर तवज्जो दी और वहाँ मैं ये ऑफ़र कर आया चाइना की गवर्नमेंट को, उनके लोगों को, क्योंकि मेरे साथ आज जहाँ मैं जिस फैक्ट्री में मौजूद हूँ, क्राउन बाइक्स और क्राउन होल्डिंग्स के नाम से फरहान हनीफ साहब मेरे साथ चाइना के उस विज़िट में मौजूद थे। वहाँ जब मेरी इनसे डिस्कशन हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि जब आप वापस चलते हैं तो मैं आपको पोर्ट कासिम पे एक इंडस्ट्रियल जोन जो मैंने बनाया है उसे आपको विज़िट कराऊंगा। इसीलिए मैं अपने साथ कौंसल जनरल को साथ लेकर आया। चाइना के साथ मिलकर SME सेक्टर को हम प्रमोट करेंगे और मैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को ये ऑफ़र कर आया हूँ कि यहाँ पोर्ट कासिम पे हम उन्हें रेंटल बेस फैक्ट्रीज शेड प्रोवाइड करेंगे। यहाँ चाइनीज़ के लिए रेजिडेंशियल भी अवेलेबल होगा और बहुत लो रेंट पर अवेलेबल होगा। तो कोई भी चाइनीज़ इन्वेस्टर JV करना चाहेगा, इंडिविजुअल सेटअप करना चाहेगा, तो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसे यहाँ सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। और आज मैं उसी हवाले से यहाँ पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन का विज़िट कर रहा हूँ। चाइनीज़ CG जो हैं वो मेरे साथ हैं, इनके बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ साथ हैं। मकसद ये है कि चाइना के साथ हम हर सेक्टर के अंदर जॉइंट वेंचर करें और JVs करें, इंडिविजुअल बिजनेस करें। मैं जब वापस आया हूँ चाइना से तो अब तक 2 जो वहाँ के बड़े ग्रुप्स हैं, एक सनग्रो और सुजन, जिनका पोर्टफोलियो $46 बिलियन, बाकी इसी तरह से बड़े पोर्टफोलियो के साथ मेरे चाइना विज़िट के बाद आकर मुझसे गवर्नर हाउस में मिले हैं। आज यहाँ इस इंडस्ट्रियल जोन में विज़िट करने का मकसद यहाँ का सेटअप देखना है और उसके बाद मैं चाइनीज़ कौंसल जनरल के साथ बैठूँगा। हम बाकायदा एक वर्किंग पेपर बनाएंगे। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी सनतकारों और ताजरों को कि चाइना के विज़िट के बाद मैंने तो अपने जहन में एक बड़ा प्लान बना लिया है, बिग प्लान विद चाइना, और हम चाइना के साथ मिल के इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन होंगे। इनसे हम टेक्नोलॉजी लेंगे, हम इनसे मशीनरीज मंगाएंगे और ये जो JVs हैं ये
ہم مل کر اپنے لوگوں کو کام پہ لگائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں اور ایس ایم ای سیکٹر سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ود ان اے ایئر میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہم $2 بلین تک کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, کیونکہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے $2 ملین $3 ملین کے انویسٹمنٹ والی کمپنیز کو ہم چائنا میں آفر کریں گے, اور ہم ان کو یہ ماڈل بتائیں گے کہ پورٹ قاسم وہ لوکیشن ہے جہاں سے پورٹ بھی قریب ہے, ایئرپورٹ بھی قریب ہے, اور یہ شہر سے صرف 30 سے 40 منٹ کی دوری پر ہے. اور یہاں جو یہ شیڈ بنے ہوئے ہیں, یہ جو انڈسٹریل پارک ڈیولپ کیا گیا ہے, اس میں خاص طور پہ چائنا سے آئی ہوئی جو لیبر ہے ان کے لیے ریزیڈینشل یونٹ بھی بنایا گیا ہے تاکہ سیکورٹی ایشوز جو ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. میں اپنے کراچی کے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اب یہاں ہم انڈسٹریل سیٹ اپ چائنیز کے ساتھ مل کے لگائیں گے, اس میں جو لیبر ہے, جو جاب کریشن ہے, وہ بہت زیادہ اپرچونٹی ملے گی لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ٹارگٹ ہم $2 بلین کا کر رہے ہیں اس میں کم از کم 40 سے 50 ہزار لوگوں کو جو کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو جابز ملیں گی, اچھی سیلری ملے گی, اور سب سے بڑی چیز یہاں کے بزنس مینوں کو جو ہے ٹیکنالوجی ملے گی. چائنا کی جو انویسٹرز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہمارے ساتھ جو ٹیکنالوجی شیئر کریں گے, جیویز کریں گے یا انڈیویجول سیٹ اپ کریں گے. تو میں جو چیزیں چائنا میں دیکھ کر آیا ہوں, جو لیتھیم بیٹریز کی فیکٹریز میں نے وزٹ کی ہیں, جو اے وی کار اور موٹر بائکس کی ہم نے فیکٹریز وزٹ کی ہیں, کیونکہ دیکھیں آگے جو انرجی کرائسس ہے اور جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں تو ہمیں الیکٹرک بائک, الیکٹرک کارز کی طرف کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ سفر اگر ہم ابھی سے شروع کر دیں اور اس کی فیکٹریز یہاں ہم لا کے لگانا شروع کر دیں, ٹیکنالوجی شیئر کرنا شروع کر دیں, تو جو سولر سسٹم کی ساری جو فیکٹریز ہیں وہ یہاں بننا شروع ہو جائیں, لیتھیم بیٹریز کی فیکٹریز ہم یہاں لگانا شروع کر دیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا جو دوست ہے چائنا وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ لوکل پارٹنرشپ دینے کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں چائنیز کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بزنسز ہیں وہ تھرو SIFC ہو رہے ہیں, G2G ہو رہے ہیں, لیکن ایس ایم ای سیکٹر جو کہ چائنا اور یہاں کراچی میں سندھ کے اندر اگر ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تو ہم وہ ٹارگٹ جو کہ بڑا ٹارگٹ ہم کرتے ہیں کہ $5 بلین آئے, $10 بلین آئے, میں 5, 10 اور 15, $20 بلین والے گیم میں نہیں گیا. میں چائنا گیا تھا کہ میں ایس ایم ای سیکٹر کو یہاں انوائٹ کروں, اور الحمدللہ میں اس میں ابھی تک کامیاب ہو گیا ہوں, اس لیے کہ اب جو وہاں کے انویسٹرز ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو آفر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف ایک انڈسٹریل زون نہیں ہوگا, میں نے ایک یہ ماڈل انڈسٹریل زون ہے جس کو ہم آج وزٹ کر رہے ہیں اپنے چائنیز کونسل جنرل کے ساتھ. لیکن یہ فارمولا اگر کلک کر جاتا ہے تو میں نے بہت سارے انویسٹرز کو اور جو ڈیولپر ہیں ان کو میں بلا کر میٹنگز کرنا شروع کر رہا ہوں, اور ہم اس کو کئی 100 ایکڑز پر لے کر چلے جائیں گے. اس کی ہمارے پاس اگر بائرز آ گیا, ہمارے پاس چائنیز جو انویسٹرز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے, تو ہم یہ پورے انڈسٹریل زون کا جو جال ہے وہ پورے صوبے میں پھیلائیں گے, اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. آج جو وزیر اعظم پاکستان کوششیں کر رہے ہیں, جو فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کوششیں کر رہے ہیں, اور جو ہم چائنا کے وزٹ کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس کے ثمرات اس شہر, اس صوبے اور اس ملک کے غریب لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمیں لوگوں کو روزگار دینا ہے, لوگوں کو اچھی سیلریز دینی ہے تاکہ ان کے گھر میں خوشحالی آ سکے. آج جو میرا نوجوان لڑکا گریجویشن کرنے کے بعد ڈگری لے کے گھوم رہا ہے, اسے نوکری نہیں مل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو ایس ایم ای سیکٹر کا پلان ڈیزائن ہم نے کیا ہے, جس طرح آئی ٹی کے اندر آپ کے اس گورنر نے گورنر ہاؤس میں 50 میرے لوکل بزنس مین اور انویسٹرز کو ہم ایک مانیٹرنگ سیل کے ذریعے
ان کو فالو اپ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور جس طرح ہم نے کامیاب اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سیٹ اپ گورنر ہاؤس میں بنایا, اسی طرح سے یہ ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں خود ذاتی طور پر کراچی میں اور پورے سندھ میں وزٹ کروں گا. اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تھینک یو کونسل جنرل کہ آج انہوں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ نکالا. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کونسل جنرل ہوں یا چائنیز لوگوں ان کو سیکورٹی ایشوز ہیں, لیکن جب میں نے ان سے شیئر کیا, اپنے کونسل جنرل سے شیئر کیا کہ میرے پاس اب ایک بڑا پلان ہے چائنا اور پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو بڑا کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, آپ کے لیے کراچی ایک 30 ملین سے اوپر کی مارکیٹ ہے, اور پورے سندھ کی 100 ملین کی پاپولیشن مارکیٹ ہے, اور پورے پاکستان کی 250 ملین کی پاپولیشن ہے. تو چائنا کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن یہ جو ایشوز تھے, جو ہڈرز تھی, اس کو بریک کرنے کے لیے میں نے خود انٹرسٹ لیا ہے. ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آگے لے کر جائیں گے. آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے ابھی کونسل جنرل سے شیئر کیا ہے کہ جنوری میں پھر چائنا وزٹ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ود ان دس ایئر, ایک سال میں 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ یونٹ انشاءاللہ تعالی ہم انڈیویجول این جے وی میں چائنا اور پاکستان کے ساتھ, کراچی کے بزنس مینوں کے ساتھ جے وی کرائیں گے, اور سیکٹر بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور میں خود تمام ایگریمنٹس کے اندر, ایم او یو نہیں, میں ایم او یوز پہ بلیو نہیں کرتا, ایگریمنٹ کریں گے, جے وی ایگریمنٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی میں ہر ایک ایگریمنٹ میں خود موجود ہوں گا, ذاتی انٹرسٹ لوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کو روزگار ملے. میرے لوگ آج جو پریشانی کا حال ہے, ابھی میں آ رہا تھا تو جو روڈ اندر پورٹ قاسم پر ہے, میں پورٹ قاسم کی اتھارٹی کو, اور میں کل بلکہ آج ہی میں چیئرمین پورٹ قاسم سے بات کروں گا کہ اگر ہم باہر سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو یہ جو روڈ پورٹ قاسم کے انڈسٹریل زون کے اندر ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے, ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں پرائم منسٹر پاکستان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور آپ کے سٹاف سے, آپ کے سیکٹری سے, پرنسپل سیکٹری سے, کہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے چیئرمین سے فوری بات کریں. جب ہم چائنیز کو لے کر آ رہے ہیں, انویسٹرز کو لے کر آ رہے ہیں, تو اندر کے جو روڈ راستے ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے. آپ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس میں اگر اس طرح کے روڈ راستے ہوں گے تو لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے ود ان 6 منتھ. لیکن یہ جو ہم نے پلان کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. یہ صرف باتیں نہیں ہوں گی, یہ صرف ایم او یوز نہیں ہوں گے. آج کا یہ دن اس لیے میں نے اپنے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میرے کیریئر میں سب سے اہم دن ہے, کیونکہ آج جس کام کا سہرا میں نے اپنے سر لینے کا ارادہ کر لیا ہے, تہیہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ملے گی. ہم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ, انویسٹرز کے ساتھ, بزنس مینوں کے ساتھ ہم میٹنگز کریں گے, سیمینارز کریں گے. ہم چائنا سے جو انویسٹرز ہیں ان کو بلائیں گے, گورنر ہاؤس ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کام کو آگے بڑھائیں گے. پاک چائنا دوستی زندہ باد ہے, چنگ پائی ہوئی, لائک وی آر انشاءاللہ تعالی ہم آگے کا سفر مل کے طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. If you like to say something. Dear Governor and dear friends from Group, today is my good pleasure to come here visit from Group Industrial Park with the Governor. And I'm so pleased that, and of course I do not understand so much Urdu, but I can, from the speech, from your reaction, from the media, I can see that the Governor has great expectations from from Group and from the China-Pakistan corporations. And today is China's National Day. I received so many congratulations messages from Pakistan friends, and
here I'd like to express my appreciation to all friends from all walks of life in Pakistan. And I understand that this message is for China's National Day, and it's also for the friendship of China-Pakistan peoples. And today is my second time to visit this international park. And from the introduction, and I can see that the improvement of this international park. And on this occasion, I would also express my congratulations to Governor for his recent successful visit to China, and to see the cooperations and of Chinese-Pakistan and in the past and in the future. So, and the message and of Governor's visit to international park is clear that there are great potentials for China-Pakistan cooperations in joint venture in some other areas. And you know very well that a month ago, and Prime Minister Shahbaz visited China, and the leaders of the countries have very fruitful meetings. And the two sides signed the action plan for strengthening China-Pakistan community of shared future. So this made a very great roadmap for future cooperations in many areas between the country. And joint ventures and it's win-win models for cooperation. And the action plan, the consensus between the two leaders is very clear that we encourage more and B2B cooperation. Yeah. And also the CPEC embarks on the second stage, and we call it a 2.0 version. It's a high quality development, and the platform has been built, and now it's the business to play on the stage. So we hope that under the leadership of Governor and with great rules played by Krum Group and some other business, the cooperation between China and Pakistan will yield more fruitful results. So thank you all, and hope that the cooperation between China and Pakistan will Thank you. progress. Thank you so very much. चाइना का आपका दौरा हुआ, ऐसे भी सेक्टर की बात की आपने, क्या आईटी सेक्टर और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कोई मुलाकात की आपने? जी, हमने बहुत सारे सेक्टर्स में मीटिंग की है, और जैसे मैंने बताया कि जनवरी में मैं फिर चाइना का विज़िट करूंगा, और अब ये रास्ते, ये दरवाज़े खुल गए हैं, और मैं समझता हूं कि आज जैसे मैंने कहा कि वैसे भी चाइना का नेशनल डे है, और आज ही हम यहाँ कराची में पोर्ट कासिम पे चाइना के कौंसल जनरल के साथ विज़िट पर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है, और ये इंशाल्लाह कामयाब और कामयाब तरीन रहेगी। शुक्रिया, थैंक यू। जो हमारा सवाल है, एक सवाल हो जाए, जवाब दे के जाए। आप वफाक की तरफ से सिंध के तर्जमान हैं, सिंध में तर्जमान हैं वफाक की तरफ से। आपकी लैंग्वेज में कराची और सिंध अलग अलग आप उस कराची को और सिंध को करते हैं। ये इस पे सारे सिंध के लोगों को थोड़ा एतराज़ है कि कराची भी सिंध का दिल है, तो इसका हवाले से आप थोड़ी वजाहत करें। दूसरा, आपने इस छोटे से फॉर्म के लिए पोर्ट कासिम की जो बात की है कि रोड ख़राब है, रास्ते ख़राब हैं, लेकिन पूरा सिंध ऐसे ही तबाह है। सिंध में हुक्मरानी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। चाइना की तरक्की भी आप देख के आए हैं, तो ऐसी तरक्की और ऐसा शहर, ऐसा मुल्क चाइना जैसा हमारे सिंध वालों को कब मिलेगा? बिस्मिल्लाह। आपने दो बातें की हैं। एक तो कराची, और जब मैं सिंध की बात करता हूँ तो ये ऐसा ही है जैसे चारों सूबे इस्लामाबाद की बात करते हैं, क्योंकि सिंध का जो दारुल खिलाफा है, जो कैपिटल है, वो कराची है। कराची मिनी पाकिस्तान है। हम सबको कराची को प्रमोट करना चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है। आज जो हम जहाँ खड़े हैं, ये
पोर्ट कासिम है, पूरी दुनिया से यहाँ कार्गो शिप्स आते हैं, और अगर पूरे सिंध से किसी को भी अपना कार्गो बैरून मुल्क भेजना है तो पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट इस्तेमाल होगा। जिस तरह सिंध हमारा है, इसी तरह कराची भी हम सब का है। मैं सिंध का गवर्नर हूँ, कराची का बेटा हूँ। मुझे कोई ये ना बताए कि सिंध किसका है, सिंध मेरा है। मैं लाल शहबाज कलंदर का बेटा हूँ, इस सिंध का बेटा हूँ। ये कराची हम सब के लिए वो किरदार अदा करता है जिसका हमें तसव्वुर नहीं है। पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट कराची से होता है। पूरे पाकिस्तान का 65% टैक्स कराची कलेक्ट करता है, और सिंध का दारुल खिलाफा कराची है। दूसरी बात आपने की कि चाइना जैसा कराची कब होगा, उसी लिए आज हम निकले हैं। ये सफ़र अब शुरू हो गया है। अगले 6 महीने बाद आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि अब कराची और सिंध कैसे तरक्की कर रहा है। शुक्रिया।